السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دنیا میں کوئی پدوی، کوئی منصب اور درجہ حاصل کرنے کے لیے انٹرویو دینا پڑتا ہے، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر سلیکشن ہو نہ ہو، اور نیتا گیری میں الیکشن ہوتا ہے، کہیں سلیکشن ہوتا ہے، سلیکشن ہو جاتا ہے، وہ اپنے منصب اور اپنے پوسٹ پر رہتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے، 5 سال کے بعد وہ بیچارہ پھر اپنی پوسٹ کو چھوڑتا ہی ہے، نہیں چھوڑے تو کان پکڑ کر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے، لیکن اسلام کا دستور الگ ہے۔ لوگ اس کا نہ الیکشن کرتے ہیں نہ سلیکشن کرتے ہیں۔ پروردگار عالم جب کسی کو سلیکٹ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے سلیکٹ کرتا ہے۔ وہ جس منصب پر اسے سلیکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس منصب پر قائم رکھتا ہے، بلکہ اس کو پروموشن بھی دیتا رہتا ہے۔ اور اس سلیکشن کی صورت کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے ہمارے سلیکشن کا رول اور اینڈ ریگولیشن یہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 2 کام وہ کرتا ہے، ایک تو ایمان، اور ایمان کچا نہیں، پکا ایمان والا۔ ایمان جس کا ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے اس ایمان کی بات نہیں کرتا، اس ایمان کی بات کرتا ہوں زمین پھٹ جائے، آسمان لرز جائے، زمانہ پلٹ جائے، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے اللہ کو مان لیا اس پر وہ ڈٹ گیا، زمین آسمان یہ سب اپنی جگہ سرک جاتا ہے، لیکن اپنی جگہ سے سرک جائے، لیکن مومن کا ایمان بال کی نوک کے برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ اتنا سچا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ڈاواں ڈول ایمان کبھی بولے گا ہے اور کبھی بولے گا نہیں ہے، یا کہے گا ہے کہ نہیں ہے، یہ مانوں کہ نہیں مانوں۔ اکثر میں ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں، گدھے کو بولتے سنا ہے آپ نے؟ پہلے ایک لمبی آواز نکالتا ہے اور پھر آہستہ 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 بولتے بولتے چپ ہو جاتا ہے۔ کسی لطیفے باز نے کہا ہے کہ اصل میں گدھا کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ لمبی آواز ہے، اور شیطان کو یہ پسند نہیں ہے، وہ فوراً گدھے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ابے گدھے اللہ ایک نہیں ہے، بہت سے۔ وہ گدھا تو ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، گدھے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گدھا کنفیوز ہوا، اب وہ بولتا ہے کہ نہیں، 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 پھر چپ ہو جاتا ہے۔ پہلے بات صحیح کی تھی، اللہ ایک ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اب کہتا اللہ ایک ہے، اب وسوسہ آیا تو بولتا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ اس کی بولی سمجھ جائے، ایسی ہوتی ہے نا۔ یہ گدھوں کا ایمان نہیں چاہیے، صدیق کا ایمان چاہیے، فاروق کا ایمان چاہیے،
مولائے کائنات کا ایمان چاہیے، بلال حبشی کا ایمان چاہیے، صہیب رومی کا ایمان چاہیے، ایسا پکا ایمان۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ایمان والا ہوتا ہے وہ عامل الصالحات، اور اچھے اچھے عمل کرتا ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، جب ان کو دیکھو گے تو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے۔ رکوع سجدہ، نماز نماز، نیکی نیکی کرتے رہیں گے۔ تراہم رکعا سجدا، یہ 2 کام کرتا ہے محنت سے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور نیک کام کرتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، تو رحمان اللہ تعالی ان قریب ایسے شخص کے سے محبت کرنے والوں کو پیدا کر دیتا ہے، جس طرف دیکھو اس سے محبت کرنے والے مل جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ہاں سلیکشن کا رول، ریگولیشن۔ ایمان کو بچاؤ اور نیک کام کرو، رب العالمین تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں خود پیدا کر دے گا۔ پوسٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پگڑی باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سادہ کپڑا، سیمپل کھانا، پہاڑ کی کوہ میں رہنا، جنگل کی سنسان وادیوں میں زندگی بسر کرنا، سب کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ شیر کے دل میں ڈال دیتا ہے، سانپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، بچھو کے دل میں ڈال دیتا ہے، سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ شیر سے آپ محبت کرتے ہیں؟ شیر آپ سے محبت کرتا ہے؟ اگر یہاں اعلان ہو جائے کہ ادھر سے شیر آیا تو آپ کیا کریں گے؟ نہ کسی کو اپنے جوتے کی پرواہ ہوگی، نہ اسٹیج کے ٹوٹنے کی، دمادم دیکھ لیا کہ شیر آ رہا ہے، مولانا کی پگڑی گر رہی ہے یا مولانا کا سر پھٹ رہا ہے۔ اپنی جان بچاؤ، جان بچی اور لاکھوں پایا، خیر سے بدھو گھر کو آیا، یہ سب کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالی کے ہاں جس کا سلیکشن ہو جاتا ہے، شیر بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک صاحب جنگل میں رہتے تھے، اللہ والے جن کا سلیکشن ہو گیا تھا، اور ایک بزرگ وہاں شہر میں رہتے تھے۔ جنگل والے بزرگ کو پتا چلا کہ میرا بھائی ایک شہر میں رہتا ہے، تو بھائی بھائی سے محبت ہوتی ہے، سوچا کہ چلو ملاقات کر کے آئیں گے، لیکن فاصلہ بہت تھا، دوری تھی۔ اس زمانے میں بائک تو تھی نہیں کہ مارے کک پھر زوئیں زوب چلے گئے، ایسا تو تھا نہیں، پیدل چلنا پڑتا تھا۔ اور اللہ والے فقیر لوگوں کے پاس نہ گھوڑا تھا نہ اور سواری تھی۔ ادھر سے ایک شیر آیا، حضرت نے دیکھا شیر آ رہا تو فرمایا ادھر آ یا ابا الحارث تعال، اے شیر ادھر آ، بلا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے تو کوئی ادھر بلاتا تو آپ ادھر گرتے پڑتے بھاگتے۔ فرمایا شیر ادھر آ۔ شیر نے دیکھا اللہ کی بارگاہ میں جس کا سلیکشن ہو چکا ہے وہ بلا رہا، فوراً دم کو جو کھڑی رہتی ہے دم اس کو نیچے کر لیا، کان کو بھی نیچے کر لیا، سر ادب کے ساتھ جھکا کر کے بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا شہر میں چلنا ہے، گھوڑے کی جگہ شیر۔ اب ہاتھ میں کوئی کوڑا نہیں تھا، گھوڑا مل گیا، کوڑا نہیں۔ کبھی گھوڑا سرکشی کرتا ہے تو کوڑے سے مارا جاتا ہے۔ اتنے میں آیا ناگ، جس کو ڈر ڈر کے دودھ پلاتے ہیں، 1-2 میٹر کا ناگ پھن کاٹتے ہوئے آیا۔ فرمایا رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ رک گیا، پھن کر کے جا رہا تھا، نیچے ہو گیا، ہاتھ میں اٹھا لیا، گھوڑا بھی مل گیا اور کوڑا بھی مل گیا۔ گھوڑا کتنا شاندار جس سے سب بھاگے، اور کوڑا بھی کتنا شاندار جس سے سب ڈر۔ شیر پر بیٹھ گئے، ہاتھ میں لہراتا ہوا کوڑا، چلے۔ جیسے ہی شہر کی سیما میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا شیر آیا، شیر آیا، شیر آلا، شیر آلا، چلو بھاگو۔ پورا مارکیٹ بند کرنے کی فرصت کہاں، سب شٹر کھلے، دروازے کھلے، سب اپنے اپنے گھروں میں جا کے دروازہ بند کر دیا۔
یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ شیر والا بھی کوئی ہے، صرف شیر شیر. یہ حضرت جھومتے جھامتے سنسان گلیوں میں نو ٹریفک چلے آئے، اور وہ حضرت مسجد کی دیوار پر، اس زمانے میں موٹی موٹی دیوار ہوتی تھی، اس میں بیٹھ کر لوگ اس پر وضو کرتے تھے. لوٹے سے پانی گرا رہے تھے، وضو کر رہے تھے، اور ٹرننگ سے شیر والا ٹرن ہوا. حضور نے دیکھا کہ شیر پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، سمجھ گئے میرا بھائی ہے. ان کا بھی سلیکشن ہو چکا تھا، تو کہا میرا بھائی مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے اور میں بیٹھا رہوں، ایسا نہیں. تو وہ دور سے مڑے، انہوں نے دیکھ لیا تو دیوار سے کہتے ہیں دیوار چل. تو دیوار ہاتھی جیسے جھومتے جھامتے چل رہی ہے، مسجد کی دیوار اور چل رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ میں تو چلنے والے کو قبضہ کر کے لا رہا ہوں، یہ تو کبھی نہیں چلی تھی اور یہ چلا کے لا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کا مرتبہ مجھ سے بڑا ہے. دیکھو پیر ایسا ہوتا ہے کہ ہر مرتبے والے کے مرتبے کو سمجھ، حسد نہیں کرے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ڈبل پیسہ ہے، وہ بھینسا ہے، یہ نہیں کرتا. جس کا جتنا مرتبہ ہے اس کے مرتبے کو مان لینا، یہ تصوف ہے، یہی پیری مریدی ہے. دوسروں کی غیبت کرنا، حسد کرنا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ تو فریب ہے. میرے دوستو وہ بزرگ دیوار پر آ رہے ہیں، وہ شیر پر آ رہے ہیں، کیا منظر ہوگا. دونوں بیچ میں ملے تو شیر والے شیر سے کود کر کے اور ان کی قدم بوسی کرنا چاہتے تھے، یہ اتر گئے. کہا نہیں ایسا نہیں. کہا حضور آپ کا مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے، آپ دیوار کو چلا رہے ہیں، میں تو چلنے والے کو چلا رہا ہوں. کہا نہیں تمہارا بھی مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. شریروں کو قبضہ کر لینا کتنا اونچا مرتبہ ہے. یہ شریر نہیں تھی، یہ تو چپ چاپ تھی، میں نے قبضہ کیا. تم تو بدماش پر قبضہ کر کے آ رہے ہو، تو تمہارا مرتبہ زیادہ. دونوں ایک دوسرے کی خوبی کو کس طرح بیان کر رہے ہیں، سمجھے. یہ ہے جب روح صاف ہوتی ہے تو یہ روح کیوں صاف ہوتی ہے؟ پہلے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھو اور عمل اچھا رکھو، اللہ تعالیٰ سلیکشن کر لے گا، پورا تمہارے وجود کی رالنگ ہو جائے گی، اور جس کو جو کہو گے وہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، میرا بیٹا مانتا نہیں. کیوں نہیں مانتا بھائی؟ پہلے اپنے کو دیکھ، تو اللہ کی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بیٹا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ بیٹے کا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور ہے. تم اللہ کی مان لو، شیر تمہاری مانے گا، سانپ تمہاری مانے گا. تمہاری بیوی کیوں نہیں مانے گی جی؟ بیٹا کیوں نہیں مانے گا؟ مان لے اللہ کو، سب تیری بات. پیری مریدی کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ وہ پیر اللہ کی بارگاہ تک تمہیں پہنچا دیتا ہے، اور اس سے تعلق کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ سب روشنی ہے نا، آپ کے گھر کی روشنی ہے، کہاں کی ہے؟ ارے میرے ساتھ پاور ہاؤس میں بنی وہاں کی تو ہے، یا جنریٹر کی ہوگی یا پاور ہاؤس کی ہوگی. پاور ہاؤس سے آپ کا کنیکشن کیسے ہوا؟ یہ پول ہے نا، گھر کا کنیکشن وہاں ہوا، اور اس پول کا کنیکشن ٹرانسفارمر سے ہے، پھر ٹرانسفارمر کا کنیکشن سب اسٹیشن سے ہے، پھر سب اسٹیشن کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے. اگر کوئی صاحب بولے بھائی اس پول کی کیا ضرورت، ٹرانسفارمر کی کیا ضرورت، سب اسٹیشن کی کیا ضرورت، میں ڈائریکٹ جا کے کنیکشن کروں گا، تو آپ بتائیے اس کا گھر اندھیرا رہے گا کہ اجالا ہوگا؟ الیکٹریسٹی بورڈ کا رول اینڈ ریگولیشن ہے، پاور ہاؤس سے کنیکشن ہوگا جب بھی روشنی آئے گی، لیکن پاور ہاؤس تک پہنچنا تمہارا امپوسیبل ہے. اس لیے تمہارے گھر تک الیکٹریسٹی بورڈ نے پورا سلسلہ اور سسٹم قائم کر دیا ہے. اگر پاور ہاؤس سے روشنی لینا ہے تو پہلے یہ جو کھڑے ہیں نا،
ان حضرت سے اپنا کنیکشن جانو، پڑے پیر سے نہیں، یہ ہے تشریف فرما، ان سے کنیکشن۔ کہو بھائی آپ کے پاس کیا روشنی ہے؟ تو بولے گا نہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پیر ٹرانسفارمر کے پاس ہے۔ ٹرانسفارمر سے پوچھو آپ کے پاس ہے کیا؟ کہا ہے میرے پاس سسٹم، لیکن میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ سب اسٹیشن کے پاس جاؤ، اور سب اسٹیشن کے پاس جب جائے گا تو وہ بولے گا یہ سارا سسٹم ہائی ٹینشن میرے پاس ہے، لیکن میرا تعلق پاور ہاؤس سے ہے۔ یہ سارا سسٹم وہاں سے یہاں تک آ کر کے چھوٹی سی جھوپڑی میں بھی روشنی ہوتی، ایئر کنڈیشن بنگلے میں بھی روشنی ہوتی، یہ روڈ کے اوپر روشنی ہے، یہ سب سسٹمیٹک ہے۔ اگر کہیں سے وائر کٹ گیا تو صرف وائر نہیں کٹا، پاور ہاؤس سے کنیکشن تمہارا کٹ گیا۔ جب تک یہ جڑے گا نہیں پھر روشنی آئے گی نہیں۔ آپ اتنی بات تو سمجھ گئے۔ یہ جو پیر ہیں جیسے تاج الشریعت تھے، حضور مفتی اعظم تھے، یہ لوگ گلی کوچوں میں چلتے تھے، لوگوں کے گھروں ٹھہرتے تھے، تو یہ مت سمجھو کہ ان کی کیا ضرورت ہے جی، انہی سے تو کنیکشن قائم کرو گے تو غوث پاک کے سب اسٹیشن تک پہنچو گے، اور وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو مدینے کے پاور ہاؤس سے کنیکشن خود ہی ہو جائے گا۔ پیری مریدی تو انہوں نے بہت عالمانہ انداز میں سمجھایا، اور میں دیہاتی انداز میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے ضرورت ہے جس کو گھر میں اجالا کرنا ہے وہ پیر صاحب سے تعلق قائم کرے، اور جس کو نہیں کرنا ہے ہم اس کی گردن پکڑ کر نہیں کہتے چل اپنے گھر میں اجالا کرنا ہے کر، نہیں کرنا جا۔ اندھیرے میں پڑا ہے، یہاں بھی اندھیرے میں، وہاں بھی اندھیرے میں۔ الحمدللہ سنی کا چہرہ بھی اجالا ہے، گھر بھی اجالا۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، سنی کو جو کالا بھی ہے پکڑ کے لاؤ، اور ان کا کوئی مولوی جو بہت گورا چٹا انگریز جیسا ہے اس کو لاؤ، اور تعصب کی اینک اتار دو، تو ہمارے سنی کا عالم جو کالا ہے اور وہ گورا ہے، دونوں کو بٹھا دو اور غور سے دیکھو تو یہ کالا ہمارا عالم بھی اس کے چہرے پر چمک رہے گی، اور یہ گورا مولوی بھی اس کا چہرہ لگے گا کہ کسی مری بکری کا پھیپڑا لے گیا۔ یہ تعصب کی بات نہیں کرتا ہوں، چہرے سے یہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کنیکشن جہاں کٹے گا، کنیکشن جہاں کٹ جائے گا، وہاں اجالا نہ اندر ہوگا نہ باہر ہوگا، اور اگر کنیکشن کٹا ہے تو اندھیرے ہی اندھیرا یہاں بھی نظر آئے گا، اور اندر اجالا ہوگا تو یہ پیشانی بھی چمکتی۔ سب نمازی بھی ہے نا ماشاءاللہ، کافی نمازی ہیں، یہ سب علماء نماز پڑھتے ہیں۔ کسی کو گھٹا ہے ہوگا تو تھوڑا بہت ہوگا، ہاں، لیکن وہ تو 5 دن نہیں پڑھا۔ باٹا کمپنی کا ہائی ہل جیسے یہاں پر ٹھپا مار دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں اجالا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ کونو مع الصادقین، اللہ کے نیک بندوں سے پہلے اپنا رشتہ جوڑ لو، کیونکہ یہ نیک بندے تمہارے کہنے سے وہ نیک نہیں ہوتے ہیں، اللہ انہیں نیک بناتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اور ایسا سلیکشن جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے، اے جبریل آؤ، اور فرماتا ہے فلاں ابن فلاں کو میں دوست رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل سے فرماتا ہے سب فرشتوں میں اعلان کر دو کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہ سارے فرشتے پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، اے دنیا کی مخلوق تم سب اس سے محبت کرو، الا المردۃ من الجن والانس، لیکن 2 لوگ اس میں محبت نہیں کرتے اعلان کے بعد بھی، وہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے مردود جو ہوتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں نا مر گیا جن کا، اور حدیث میں بھی ہے الا المردۃ من الجن والانس،
انسانوں اور جنوں میں سے جو راندے درگاہ ہے وہی وہ لوگ اللہ والوں سے محبت نہیں کرتے، باقی سب کے دل میں اللہ اپنے محبوبوں کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ یاد رکھو، اچھی چیز اچھے برتن میں رکھی جاتی ہے نا۔ آپ بریانی پکاؤ، حلوہ پکاؤ، تو کیا گندے پیالے اور گندے پلیٹ میں رکھیں گے جس میں کچرا پھینکا جاتا ہے؟ اچھی چیز ہے، کچرا رکھنے کے برتن میں اچھی چیز نہیں رکھی جاتی۔ اچھوں کی محبت بھی اچھی ہے۔ اب یہ اللہ تعالی کا عمل ہے، سنت الہیہ ہے کہ کس دل میں اللہ اپنے محبوبوں کی محبت پیدا کرے۔ وہ دل اللہ جانتا ہے کہ کس کا دل اندر سے اچھا ہے۔ تو جس کے دل میں ولیوں کی محبت پیدا ہوئی ہے وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی۔ اے سنیوں، خدا کی قسم خوش ہو جاؤ، تم کیسے بھی ہو دل تمہارا اچھا ہے، اس لیے کہ اچھوں کی محبت اللہ نے تمہارے دل میں پیدا کر دی۔ محبت ایک قیمتی پاکیزہ چیز ہے، وہ پاکیزہ برتن میں رکھی جائے گی۔ تو تمہارا برتن تو الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن اچھے برتن کو کہاں رکھو؟ شوکیس میں رکھتے ہو نا، الماری میں رکھتے ہو۔ اچھے برتن کو کہیں نالی کے کنارے تو نہیں رکھتے، یا نالی میں اس کو دھونا ہوتا تو نالی میں دھوتے ہو۔ اچھا برتن اس کے رکھنے کی جگہ بھی اچھی ہوتی کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں کیا اچھے برتن رکھے ہوئے ہیں، آنے والا خوش ہو جاتا ہے۔ برتن اچھا ہے، اور ہمارا یہ جسم اگر گندا رہے گا، زبان گندی رہے گی، کان گندا رہے گا، آنکھ گندی رہے گی، تو اچھے برتن کے لیے نہ وہ آنکھ اچھی ہے نہ وہ کان اچھے ہیں۔ آنکھ کو بھی اچھا بنا لو، کان کو بھی اچھا بنا لو، زبان کو بھی اچھا بنا لو، اپنے پورے وجود کو اچھا بنا لو، تو اس میں دل ایسا لگے گا جیسے بلوری کانچ کا شوکیس لگا ہے اور اس میں ایک اچھا مراد آبادی برتن رکھا۔ تو اب صرف ایک کام یہ کرنا، اپنے شوکیس کو ذرا توبہ کے پانی سے دھو لو اور عبادت کے کپڑے سے پوچھا مار لو، سمجھے؟ اور اگر کہیں زیادہ داغ دھبا ہے تو کچھ تیزاب ہوتا ہے نا، وہ لگا دو تو وہ داغ دھبے کو دھو دیتا ہے۔ تو اس طرح سے مجاہدہ اور ریاضت کر کے اس داغ دھبے کو دھو۔ لیکن اتنا مجاہدہ تو نہیں کر سکتے، 5 وقتہ نماز تو پڑھ سکتے ہو، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جھوٹ بول سکتے ہو نہیں؟ میں اس لیے جھوٹ کہا کہ دیکھو کون بولتا، ہاں بول سکتے۔ تو سچ بول سکتے ہو کہ نہیں؟ بول سکتے ہو، کوشش کرو۔ ان کانوں سے غیبت، گالی اور گانے بجانے سنو گے، یہ گندا ہوگا۔ اپنے کان کو ان چیزوں سے بچاؤ تو کان پاک ہوگا۔ ان آنکھوں سے موبائل کا پکچر مت دیکھو، گیم مت دیکھو، ہر دم کیا کیا اس میں کھٹر کرتے رہتے ہیں۔ ابا گئے کہ اماں گئے، کچھ نہیں، بس ابا وہی، اماں بھی وہی، ماہی ڈارلنگ بھی وہی، سب وہی۔ آج کل موبائل ہے، بیوی بھی، اماں بھی غائب، ابا بھی غائب، سب چیز میں۔ ایک ابھی کارٹون آیا تھا، میں تو بہت ہنسا۔ موبائل پر اس نے کارٹون بنایا تھا، شوہر بیٹھا ہوا ہے، بیوی بیٹھی موبائل سے بات کرتی ہے، شوہر سویا ہوا ہے، بیٹا بھی سویا ہوا ہے، اور عورت موبائل سے بات کر رہی ہے۔ جب بچہ رونے لگا تو اس نے دودھ کی باٹل اٹھائی اور شوہر کے منہ میں ڈال دی۔ یہ بولتا ہے میں نہیں، بچہ رو رہا ہے۔ یہ ہے موبائل کی لعنت، انسان کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ دودھ کس کو پلانا چاہتے ہیں؟ باٹل اٹھایا اور شوہر کے منہ میں ڈال دیا، بولتا میں نہیں، یہ رو رہا۔ یہ حالت ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ ایک دوسرا کارٹون دیکھا میں نے، ماں بات کر رہی ہے موبائل سے اور بچہ رو رہا ہے، اس نے اس کو اٹھایا تو منڈی نیچے اور پیر اوپر۔ اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میں نے بچے کو گود لیا تو سیدھا لیا ہے کہ الٹا لیا ہے۔
یہ موبائل واقعی یہ موبائل کا جو کارٹون بنایا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے. موبائل میں اتنا نوجوان ہمارا اس لعنت میں مبتلا ہے. میں نوجوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے یہ بڈھا ہاتھ جوڑ کر کے تم سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, بولو تو میں تم سے بھیک مانگتا ہوں کہ موبائل کی لعنت کو چھوڑ. ہماری بچیاں ہماری ماں بہنیں اس لعنت کو چھوڑے. یہ 1000 گناہوں کا ایک سسٹم ہے جو آج کل کے زمانے نے اس سسٹم کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا. جانتے بوجھتے اس گناہ میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ کے آلے کو جیب میں رہنے کی توفیق دے اور آپ کو اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوست, اللہ والوں سے محبت کرو. آہستہ آہستہ یہ سب باتیں تمہاری ٹھیک ہو جائیں گی. رہا ہمارے حافظ آفاق صاحب کی بچی, یہ تربیت کا یہ انداز بہت اچھا ہے. اس عمر میں نے سنا بچی کو تو صرف پڑھتی ہی نہیں, مولانا آفاق اس سے گرامر بھی پوچھ رہے ہیں. ادغام کس کو کہتے ہیں, غنہ کس کو کہتے ہیں, اخفا کس کو کہتے ہیں, اظہار کس کو کہتے ہیں, ادغام کس کو کہتے ہیں. تو ہر بچی بتا رہی ہے. یہ معمولی چیز نہیں. میں نے تو ادغام کہا, کیا ادغام ہے. غنہ کہا, آپ کیا سمجھے غنہ, بڈھے ہو گئے نہ غنہ جانتے ہیں نہ غنہ جانتے ہیں, اور وہ بچی بتا رہی ہے. یہ کس کا کمال ہے. انہوں نے تربیت کی ایسی, موبائل نہیں دیا بلکہ قرآن ہاتھ میں دیا, اور تجوید کی رعایت کے ساتھ وہ بچی پورا قرآن پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہم تو بہت سے اماموں کو بھی کہتے ہیں اس طرف توجہ دو. امام بھی ویسا نہیں پڑھتی جیسے وہ بچی پڑھ رہی ہے. 4 سال 4 مہینہ جب بسم اللہ خوانی کا ٹائم ہوتا ہے, آج وہ پورا قرآن ختم کر چکی. میں نے ایک جگہ نہیں بلکہ مولانا سے میں نے کہا بس کرو, یہ الٹ رہے ہیں, نہیں یہاں سے بھی پڑھو, یہاں سے پڑھو, جہاں سے کہا وہاں سے پڑھو. اور کہیں بھی نہ اٹکی نہ رکی, بس پڑھتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ اس بچی کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے, اور اس کی گود میں بڑے ہونے کے بعد جو نسلیں آئیں وہ بھی اپنی ماں کا وہ دودھ پیئیں گی انشاءاللہ جس دودھ میں قرآن کی تجوید کے ساتھ قرات شامل ہوگی. یہ مائیں اچھی ہوتی ہیں تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے, اور ماں پہلے بگڑتی ہے تو اولاد بگڑتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, اگر آج ہماری مائیں گھر کا کھانا پکائیں تو بسم اللہ سے شروع کریں, آٹا گوندھیں تو بسم اللہ کریں, پہلی روٹی ڈالیں تو بسم اللہ کریں, چاول ڈالیں تو بسم اللہ کر کے, ارے چولہا جلائیں تو بسم اللہ کر کے, سارا کھانا بسم اللہ کے سائے میں پکے گا تو وہ کھانا بھی ہوگا. اور یہ ہمارے بچے اور جوان ایسے کھانے کو کھائیں گے تو پیٹ بھی بھرے گا اور دل کا نور بھی بڑھے گا. روزانہ ایسا کھانا ہماری ماں بہنیں پکائیں, اب پھر دیکھو گھر کے ماحول میں تبدیلیاں آ جاتی. اور جس زبان پر ہر دم بسم اللہ آئے گا وہ زبان بھی ہوشیار ہو جائے گی. ارے میری زبان میں تو ہر دم بسم اللہ پڑھتی ہوں تو گالی نہیں بکے گی. جغلی یہ زبان کو بھی بیدار کرو, کان کو بھی بیدار کرو, زبان بھی سمجھدار ہے. ہر ایک کی لینگویج ہے, انسان کی باڈی لینگویج بھی. اس کو سمجھو. بسم اللہ سے ہر کام ہے. مردو تم بھی شروع کرو, صبح اٹھو تو بسم اللہ, جوتا پہنو تو بسم اللہ, ٹوپی پہنو تو بسم اللہ, شٹر کھولو تو بسم اللہ, ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو. صرف تھوڑا سا دھیان لگاؤ تو بسم اللہ کی طرف توجہ تمہیں اللہ اور رسول کی توجہ کا عادی بنا دے گی. اور بسم اللہ بار بار پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ اس زبان سے اچھی بات ہی نکلے گی. اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے, اور مولانا کے طریقہ کار پر دوسروں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے.